یہ حالات تو چلیں بہتر ہیں، پی ڈی ایم کے کیا حالات؟ پی ڈی ایم کے برے حالات ہیں جو میں نے تو پہلے کہا تھا کہ مولانا صاحب سے بھی ہاتھ ہوگا اور پیپلز پارٹی استعفوں پہ نہیں جائے گی. پیپلز پارٹی کی دیکھیں، بے نظیر شہید ہو گئی لیکن اس نے اپنا جلسہ کینسل نہیں کیا. جب وہ پشاور جا رہی تھی اس کو کہا حملہ، وہ ڈر گئے، وہ جو خودکش حملہ آور تھے. یہ جو حملہ آور تھے یہ میرے ہی شہر سے تھے، اور میں اب قومی راز ہو جاتا ہے، لیکن مشرف صاحب نے یہ 2 3 4 لوگوں کے ذریعے بے نظیر، جب بے نظیر دبئی سے چلنے والی تھی ان کو کہا گیا کہ آپ پہ حملہ ہو سکتا ہے، اپنا جو انہوں نے کہا نہیں. پیپلز پارٹی ایک ڈیفرنٹ پارٹی ہے، وہ اس کا ڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ ہے. وہ میرا نہیں خیال پیپلز پارٹی استعفیٰ دے گی. مولانا نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی نے استعفے نہیں دینے تھے اور پارلیمانی سیاست کرنی تھی تو پی ڈی ایم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے، ایگری تو کیا تھا. میں دیکھیں جی، ہم نے مفتی محمود کے ساتھ کام کیا، دارالعلوم تعلیم القرآن میں آیا کرتے. 4 نسلوں کی سیاست میں فضل الرحمان باچا خان تھے، باچا خان کے ساتھ شورش کشمیری کے گھر میں، جب وہ چوائس اولائی کے گھر میں بڑی، آپ کو پتا ولی خان سے میری، اسفند سے تو میری نہیں تھی، ایمل کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں. یہ جو 4 نسلیں چلی ہیں خاندانوں کی، ان دی اینڈ سیاست جو ہے کوئی وہ اتنی کمال نہیں گئی. میں نہیں سمجھتا فضل الرحمان صاحب نے یہ سیاست جو ہے لڑائی جھگڑے والی جو ہے، دیکھیں دین ایک طاقت ہے، اللہ کے دین، کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کرنا. ان کے اتنے مدرسے ہیں اور اچھی بات ہے، مدرسے ہونے چاہیے. لیکن فضل الرحمان صاحب نے اس دفعہ میں نہیں سمجھ سکا. میں مشرف کے ساتھ ملنے جایا کرتا تھا، جنرل احسان ہوتے تھے اور کرم دورانی صاحب اور فضل الرحمان صاحب. ہمارے فوجی سسٹم کے بہت اچھے تعلقات تھے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، کرم دورانی کے ساتھ. ایک دم ایسا دھوبی پٹکا مارا ہے کہ سمجھ سے ہی باہر ہو گیا کیا ہوا ہے. خود اس اسمبلی کا انہوں نے الیکشن لڑا فار پریزیڈنٹ، ووٹ مانگے ہیں اس اسمبلی کے ممبروں سے، خود ان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ؟ پہلے انہوں نے کہا میں آیا تو مجھے کسی اور نے ضمانت دی تھی، وہ گئے. پتہ نہیں کس نے ضمانت دی میں تھی. ذرا جی آیا، ضمانت دی، گئے. دوسرے میں پی ایم ایل این نے ساتھ اس طرح نہیں دیا، آئے بس چھوٹی موٹی تقریریں کی کنٹینر سے اور پھر چلے گئے. تیسری بار پیپلز پارٹی نے ایسا کر دیا. تو مولانا تو بڑے زیرک سیاستدان ہیں، مولانا کے ساتھ یہ کیا؟ ساری زندگی میں سمجھتا رہا بڑا سیاستدان سمجھدار ہے. اب نہیں میں کہتا، میں اپنے سارے الفاظ واپس لیتا ہوں. اچھا، میری رائے بالکل، دیکھیں نا، غفور حیدری ہار گیا. میرے باقیوں کے تو کیسز ہیں کہ آدمی کہہ سکتا ہے یہ ہوا فلاں ہوا، وہ 7 یا 8 یا 10 ووٹوں سے یا 5 ووٹ ہار گیا وہ، اور تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ووٹوں پہ تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا نا. وہ تو ٹھوک بجا کے لوگوں نے اس کے مخالف ووٹ دی، اور کسی جگہ اس کی سیاست نہیں ہے. کے پی کے میں نہیں ہے. بلوچستان میں ایک بہت سٹرونگ گروپ اس کے خلاف جنم پا چکا ہے، اور مقتدر حلقوں میں بھی وہ کوئی قابل ستائش نہیں ہے. حالانکہ مذہبی طاقتوں کے ساتھ مقتدر حلقوں کے کبھی بھی تعلقات خراب نہیں ہوئے. میں نے تو نہیں دیکھے، نظام مصطفیٰ میں بھی نہیں دیکھے، ایم ایم اے میں بھی نہیں دیکھے، تحریک ختم نبوت میں اس بھی کا نہیں. ذمہ دار کون ہے؟ فضل الرحمان، باقی پیچھے لیڈر ہی کوئی نہیں ہے ان کا. آج مذہبی حلقوں کے اگر مقتدر حلقوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں تو اس کی ذمہ داری مولانا فضل الرحمان ایک صاحب کی باقی آتی ہے. کوئی لیڈر ہی نہیں ہو، بننے ہی نہیں دیتے یہ لوگ خاندان والے. میں نے آپ کو 4 نسلوں کا نام دیا ہے. کراچی میں سر میں مدرسوں ایمل کی، کانسی کو ایمل ولی، ایمل ولی کو دیکھا ہی نہیں. 4 نسلوں سے میں نے ان کے ساتھ تعلق رکھے ہیں. ایک جو نئی نسل نے پود گئے، میں اس کو جانتا ہی نہیں وہ کون ہے. مدرسوں کی بھی آپ کی منسٹری کے انڈر ہی آتا ہے، کچھ تفصیلات لینا شروع کر دی ہیں آپ لوگوں نے؟ نہیں، ہم مدرسوں کو رجسٹر کریں گے. ہم مدرسوں کو اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے سامنے جب آئے مدرسوں نے بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا، وہ نہیں آئے. وہاں آئے صادقہ بعد سے 1-2 ویگنے شیگنے. انشاءاللہ تعالی مدرسے اب بھی ذمہ دار ہیں اور ذمہ داری کا ثبوت دیں. تقی صاحب اور سارے لوگ ٹھیک ہیں. ابھی 2 تاریخ کو تبلیغی اجتماع یہ ہو رہا ہے. مولانا صاحب کو میسج دے رہے ہیں؟ میں علماء کے جو مختلف مقتدر حلقے جو قابل احترام لوگ ہیں، 2 تاریخ کو راولپنڈی میں اجتماع ہے تبلیغی جماعت کا، ٹھیک ہے، وہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اور فضل الرحمان صاحب کو کیا ملا مجھے بتائیں نا. روزوں کے بعد روزوں میں تو سارے مصروف ہوں گے، تراویحیں پڑھنی بھی ہیں اور پڑھانی بھی ہیں. دیکھیں نا، جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
کاروبار کا ایک ہی مہینہ پاکستان میں 1.5 مہینہ لگا لیں. دکاندار اپنے بچوں کا سال کا راشن اس 1.5 مہینے میں. اسی طرح لوگوں کے خیرات اور صدقات کے مہینے بھی یہی 2 ہیں. لوگ زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات دیتے ہیں. سو یہ سیاست کے تو مہینے نہیں ہیں. اب ہمارے ساتھ تو انٹیریئر منسٹری کے ساتھ انہوں نے اگر کچھ ان کا تعلق رشتہ ہونا ہے تو اب تو عید کے بعد ہی ہونا ہے نا. اس وقت گرمیاں بھی ہوں گی. سو ٹائم جو ہے عمران خان کے حق میں چلا گیا ہے. ہیوی ویٹ ثابت ہو گیا ہے عمران خان اور ان میں پھوٹ پڑ گئی ہے. وہ تھا ہی ہیوی ویٹ اور ہے بھی ہیوی ویٹ ہے سیاسی طور پہ. شریف فیملی میں اطلاعات ہیں جھگڑا پڑا ہوا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمیں تو اطلاعات ہیں, آپ کے پاس تو معلومات ہوں گی. سیاست بڑی بے رحم چیز ہے. یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں تھے. ایک باپ کی موجودگی میں یہ اکٹھے تھے. باپ نے ان کو اکٹھا رکھا ہوا تھا. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ شہباز شریف نے مجھے کوئی کام کہا اور میں نے وہ کر دیا ایز اے منسٹر, اور نواز شریف کو پتہ لگا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں. میں نے کہا جی نارمل سا کام تھا. اور زاہد اکرم ذکی صاحب, میرا خیال زاہد ذکی صاحب جو تھے, انہوں نے مجھے وربلی کہا کہ شیخ صاحب اگر شہباز کوئی ایسا مسئلہ ہو تو نواز سے پوچھا کرو آپ. میں نے کہا آگے سے میں ایسا ہی کروں گا. اور شہباز جو ہے جس وقت سیاست کے بڑے عجیب لوازمات تھے جس کا میں وٹنس ہوں, شہباز جہاز میں نہیں جا رہا تھا سعودی عرب. ہی ریفیوز ٹو گو ود نواز شریف. کیوں؟ اس نے کہا میں نے نہیں جانا سعودی عرب نواز شریف کے ساتھ. بڑی دیر لگی, سامان لوڈ ہو چکا تھا. وہ پاکستان میں آج رہنا چاہتے پاکستان میں پہلی دفعہ زندگی پاکستان میں رہنا چاہتے تھے. وہ نہیں جانا چاہتا تھا نواز شریف کے ساتھ. تو پھر تو آپ اس آرگیومنٹ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ چلے گئے تو حمزہ نے پیچھے سیاست جو ہے وہ سنبھالی, حمزہ شہباز شریف نے, اور آپ آج کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف بھی نہیں جانا چاہتے تھے. شہباز شریف سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا سیاست میں, لیکن یہ ٹھیک ہے کہ ان کا سارا کاروبار بھی اسی نے سنبھالا. سیاست تو ان کی اسمبلی نہیں, سیاست تو شہباز نے ٹھیک کی. سیاست تو شہباز نے دوبارہ ایک رول پلے کیا. اس رول میں کیونکہ طے یہ تھا کہ اگر بے نظیر بھٹو پاکستان آئیں تو نواز شریف جو ہے وہ وہاں سے آزاد کر دیے جائیں گے. ان کو کوئی نہیں روکے گا سعودی عرب میں. مشرف نے آخری دنوں میں کوشش بھی کی کہ بھئی یہ فیصلہ ایسے نہیں تھا اس کے خیال میں. انہوں نے کہا نہیں, کنگ عبداللہ نے کہا کہ that was decided. شہباز شریف صاحب چاہتے کیا تھے اگر پاکستان میں؟ پھر تو جیلیں تھیں. جو بھی تھا, میں اس وقت کا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پھر اس کا والد بیچ میں پڑا اور اس نے انسسٹ کیا اور وہ ساتھ گیا جہاز پہ, ورنہ وہ نواز شریف کے ساتھ نہیں جانا چاہتا. ٹھیک شیخ صاحب, میرا سوال وہی ہے. اب میرے تو اختلاف کی بات اگر ہمارے پاس تو اطلاعات ہیں, آپ کے پاس معلومات ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کبھی بھی میں خاندانی مسئلوں سے واقف ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوں, میں شیئر نہیں کر سکتا میں کہ حمزہ, اور جب میں نے کہا تھا کہ سین سے شین نکلے گی, سارے لوگوں نے میرے سے مذاق کر, اس وقت بھی نکلی ہوئی تھی. لیکن شہباز میں اناؤنسمنٹ کی جرت نہیں ہے. حمزہ اور شہباز کی اپنی سیاست ہے, مریم اور نواز کی اپنی سیاست ہے. یہ ساری قوم کو جان لینا چاہیے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو ترسوں یہ ثابت ہوگا. لیکن شہباز شریف کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کے آگے بغاوت کر سکے. جب بھی برا وقت یا جب معاملات ٹرن لیتے ہیں, شہباز شریف ہی شخص ہے جو نواز شریف کو سعودی عرب سے واپس لے کے آیا. اس کی میں سیاسی طور پر بات نہیں کر سکتا, لیکن شہباز شریف نے ہی جو لوگوں کو بیچ میں ڈال کے, کچھ لوگ اب دنیا میں نہیں رہے, وہ یہ سارا کام سیٹل کیا. سر شہباز شریف صاحب تو اس وقت اپنے کیسز بھگت رہے ہیں, اور شہباز کے سیریس کیسز ہیں, اس پہ سیریس وٹنسز ہیں. بالکل ٹھیک. میاں صاحب فی الحال آنے کو تیار نہیں. نہیں. اگر مریم بی بی 26 تاریخ کو نیب جا رہی ہیں اور گرفتار ہو جاتی ہیں, مجھے امید تو نہیں ہے. اگر ہو جاتی ہیں تو کون سی قیامت آ جائے گی. مجھے امید نہیں ہے کہ ایسا ہوگا ابھی. لیکن یہ نہ کل لوگ کہیں جی انٹیریئر منسٹر نے کہا تھا ایسا ہو گیا یا نہیں ہوا. سو ستہ خیران عمران خان کو میں پنجابی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں 6 مہینے پیک پہ لے جا, ہم تحریکوں کا حصہ رہے ہیں جی, ہم ختم نبوت کی, ناموس رسالت کی, سب تحریکوں کا حصہ رہے ہیں. پیک پر تحریک لے جا کے
ٹھس ہو جانا. اب نئے سرے سے تحریک چلانے کے لیے ان کو 3 4 6 مہینے چاہیے. ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں جا کے انہوں نے اپنا مال بیچنے کی کوشش کی ہے, مرچ مسالہ بیچا ہے, اور جب وہ ڈیٹ آئی ہے تو اس ڈیٹ میں یہ کھاڑے بھی نہیں. دنگل پیٹ کے جناب 26 کو دنگل ہوگا, 26 کو دنگل ہوگا, تو کئی لوگ شوقین بھی ہوتے ہیں نا کہ چلو جا کے دیکھیں دنگل کی کیا. سارا کراؤڈ آپ کا نہیں ہوتا جلسہ گاہ میں, کئی لوگ دیکھنے بھی آتے ہیں, لیکن وہ بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی, اور ایسی نکلی ہے کہ دیکھیں اب 3 سال ہمارے ہونے جا رہے ہیں. یہ بات میں ساری قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں. میری 15ویں اللہ تعالیٰ سے وزارت ہے, میں اکیلا ہی ممبر ہوں گی, یہ میری 15th منسٹری ہے. میں نہایت ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ چوتھے 4 سال گزر جائیں تو لوگوں کے حلقوں میں کمپینیں شروع ہو جاتی ہیں. سلام کرو تو کہتے ہیں شیخ صاحب ہونا آیا نا, میرا چاچا مر گیا سی, تاڑے کو ٹائم نہیں سی. آپ گلی بنوا لیں. کل پرسوں میں نے خان صاحب کے سامنے یہ بات کی, لوگوں نے میرے خلاف یہ رائے دی کہ یہ بات ایسا نہیں ہے, بڑا ڈیولپمنٹ کا فرق پڑتا ہے. سر آپ یقین کریں 5ویں سال کے کام کی آدھی ویلیو ہوتی ہے, چوتھے کی اور کم, لوگ تیسرے کی نہیں. یہ سارا ٹائم ٹھیک ہوتا ہے. جب میں نے مہنگائی کی طرف آنا ہے, میں نے آپ نے جو اسمبلی میں بھی بات کی تھی کہ ہمارا اصل چیلنج, وہ اصل ایشو تو کھڑا ہی وہ ایک ایشو ہے عمران خان کا, اس نے انشاءاللہ حل کرنا ہے. میری دعا بھی ہے اور میری توقع بھی ہے. چینی سر سب سے مہنگی پاکستان میں دیکھیں چینی, گندم ہماری جو ہے کب امپورٹ ہوتی ہے کب ایکسپورٹ ہوتی ہے قوم کو پتہ ہی نہیں چلتا. شارٹ کا پتہ چلتا ہے شارٹ ہو رہی ہے. میں بریک لینی ہے, میں آتا ہوں صرف بریک کے بعد, کیونکہ اصل ایشو ان پر تو آپ سے تفصیل سے میں نے بات کرنی ہے. میں ذرا صرف پہلے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مریم صاحبہ کی گرفتاری کے بعد شریف فیملی کی سیاست بیٹھ جائے گی, یا حمزہ شہباز ریپلیسمنٹ ہوں گے, یا کیا ہوگا؟ آپ لوگ کیا دیکھیں, جلسہ جو ہوتا ہے نا, اب جلسہ کرنا, پہلے ہم جلسہ کرتے تھے نا تو ہم محنت کرتے تھے, کرسیاں کٹیاں. اب میں ساری دنیا کے سامنے کہتا ہوں کہ جب 5-5 6-6 کروڑ کے ویور ہوتے ہیں ہمارے, اگر ہم 5-10 ہزار کا, اللہ تعالیٰ معافی دے, نظر بد سے بچائے, نظر نہ لگے, 5-10-20 ہزار کا جلسہ کر لیتے ہیں تو بات وہ بھی ٹی وی. اب سارا کچھ اس ٹی وی پہ ہو رہا ہے, ٹی وی ہے. عقل کی کمی ہے جو لوگ میڈیا کو چھوڑ کر سمجھتے ہیں کہ جلسے سے بھی وہی بات ان کی جانی ہے. بلکہ لوگ تنگ, کئی بیچارے یہ 11 کھلاڑیوں میں تو وہ کہتے ہیں نا وہ بھی دوڑنے والوں میں شامل تھا. جب ہم ورکر تھے نا تو لکھتے تھے کہ جلسے سے خطاب کرنے والوں میں شیخ رشید وغیرہ بھی شامل تھے. سو اس میں 2-3 پارٹیاں, باقی وغیرہ وغیرہ ہیں. مجھے سارے کے 11 کے نام آپ کہیں, مجھے نہیں آتے. پی ڈی ایم کے کافی لوگوں کو 11 کے نام نہیں آتے, خود انہیں یاد نہیں رہتے شو میں, وہ کہتے ہیں 9 ہیں, 10 ہیں, 11 ہیں, یہ تو کنفیوژن رہتی ہے. سو صورتحال جو ہے, کوئی بڑا ڈنٹ نہ نواز شریف کوئی امام خمینی ہے کہ جس کے پیغام سے وہ فرانس سے بیٹھا یا لندن سے پیغام دے گا اور ادھر, کیونکہ وہ ریلیجس لیڈرز نہیں ہیں. نہ نواز شریف کوئی موزے تنگ ہے, نہ ہوچی من ہے, نہ کاسترو ہے. وہ ایک بزنس اورینٹڈ پولیٹیشین ہے جو سارے لوگوں کو بیوقوف بنانے میں میڈیا کا ایسا زبردست اس کا ماسٹر مائنڈ اس نے کمپین کی کہ باہر جانے میں کامیاب ہو گیا. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus pielze ODN reise nach Disney World zus par an.